بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک واقعہ لے کر آئے ہیں ایک ماں کا، اس ماں کا جس نے اپنی ایک آنکھ کسی کو عطیہ کر دی، اور اس ایک آنکھ کی عطیہ کرنے کی وجہ سے اس ماں کے اوپر کتنی پریشانی آئی، اس نے کتنی مصیبتیں جھیلی، اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ کسی اور سے نہیں، اپنی سگی اولاد اپنے بیٹے سے اس نے اتنی مصیبت اتنی پریشانی دیکھی جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایسی داستان ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی انسان ہو جس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ، یہ داستان وہ بدبخت بیٹا خود اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کی ایک ہی آنکھ تھی، مجھے اپنی ماں کی ایک آنکھ کی سبب کئی دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میری ماں کو میرے ساتھ دیکھ کر جب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ تیری ماں ہے تو بس مجھے اس قدر شرمندگی محسوس ہوتی کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری ماں میرے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک پرائمری اسکول میں باورچی کا کام کرتی تھی، اور میں بھی اسی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک دن میری ماں دوران ایک تعلیم میرے کلاس روم میں آئی تاکہ وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکے کہ میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لیتا ہوں یا میری ساری توجہ کھیل کود میں ہے۔ انہوں نے میری پڑھائی لکھائی کے بارے میں میرے اساتذہ سے پوچھا۔ مجھے اپنی ماں کو کلاس روم میں دیکھ کر بڑی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر سے اپنی ماں کو کوس رہا تھا کہ ابھی میرے کلاس روم والے لڑکے اور میرے ٹیچرز میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کی ماں کی ایک آنکھ ہے۔ دوسرے دن میں اسکول میں آیا، کلاس روم میں بیٹھا ہی تھا کہ میرا ایک کلاس فیلو آیا اور کہنے لگا، کل جو بورچن آئی تھی جس کی ایک ہی آنکھ تھی، کیا وہی تیری ماں ہے؟ بس میں نے جب اپنے کلاس فیلو سے یہ بات سنی تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکا ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، نہ یہ ذلت برداشت کرنی پڑتی۔ اور سچ مچ میں نے دوسرے دن اپنی والدہ سے کہا کہ تم نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ایک تماشا بنایا ہوا ہے، تم مر کیوں نہیں جاتی تاکہ میں اس آر سے نجات پا سکوں۔ ایک آنکھ والی ماں سے بہتر تھا کہ میری کوئی ماں ہی نہ ہوتی۔ میں اپنی ماں کے سامنے بہت کچھ اول فول بکا، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھڑی رہی، میرے سامنے سے اٹھ کے چلی گئی۔ مجھے اپنی سخت کلامی پر کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں فی الوقت اپنی ماں کی وجہ سے ایک قسم کی گھٹن محسوس کرتا تھا۔ مجھے اس کے جذبات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میری ماں کیا سوچے گی کہ میرا بیٹا میرے بارے میں کیا الفاظ بول رہا ہے، بلکہ میں نے اندر ہی اندر سے پلان بنا لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر جب بڑا آدمی بن جاؤں گا تو اپنی ماں سے کہیں دور جا کر رہ لوں گا تاکہ مجھے کسی بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری ماں مسلسل میرے بارے میں فکر مند رہتی تھی، میری پڑھائی لکھائی پر دھیان دیا کرتی تھی، مگر میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں نے سخت محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب میں دوسرے ملک گیا، وہاں پر اعلیٰ قسم کی ڈگری حاصل کر کے وطن پہنچا تو ایک ملازمت مل گئی۔ میں نے شادی کی اور اپنے لیے ایک الگ عالی شان مکان خرید کر اس میں رہنے لگا۔ میں اپنی زندگی سے بڑا مطمئن اور خوش تھا۔ مجھے اس دوران اپنی ماں کی یاد بھی نہیں آئی، نہ اس سے ملنے کی مجھے کبھی خواہش ہوئی، بلکہ میں نے اسے ملنے کے لیے کبھی بلایا ہی نہیں۔ میں کئی بچوں کا باپ بن چکا تھا، میرے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی کوئی دادی بھی ہے۔ میری والدہ نے بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی، شاید اسے میری اداؤں سے محسوس ہو چکا تھا کہ میں اندر ہی اندر سے اس سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اور بچے اسے دیکھ نہیں پائیں، آخر وہ ماں تھی، کب تک بیٹی کی جدائی برداشت کرتی۔ ایک دن میرے گھر کا پتہ پوچھ کر میرے پاس آ ہی گئی، ابھی وہ دروازے پر ہی تھی کہ میرے بچے گھر سے باہر نکلے اور اس کی ایک آنکھ دیکھ کر تھوڑے ڈرنے لگے۔ میں نے گھر سے نکلتے ہی اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے آخر میرے گھر آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا اس لیے آئی ہو کہ میرے بچوں کو اپنے ڈراؤنے چہرے سے خوفزدہ کر سکو؟ تم ابھی یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بیٹا مجھے معاف کرنا، شاید میں راستہ بھول چکی تھی، اس لیے میں تیرے گھر آ گئی ہوں۔ پھر ایک دن مجھے اسی پرانے اسکول پرائمری میں جس میں میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں پر خانہ افراد کی میٹنگ کے ساتھ مجھے دعوت ملی۔ میری ابتدائی تعلیم اسی اسکول سے ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بہانہ بنایا کہ میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ میں اسکول پہنچا اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد اپنے پرانے گھر کی طرف چلا۔ میں بے ارادے یوں ہی اپنے گھر جا رہا تھا۔ والدہ کی زیارت مقصود نہیں تھی، اس کو دیکھنا تک بھی مقصود نہیں تھا۔ میں ایسے ہی چلا جا رہا تھا کہ جا کے میں اپنا گھر دیکھ کر آؤں۔ گھر پہنچا تو پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ میری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر کوئی بھی صدمہ نہیں ہوا۔
میری آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا۔ پڑوسی نے مجھے ایک خط دیا اور بتلایا کہ تمہاری ماں مرتے وقت یہ خط دے گئی تھی۔ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، بیٹا میں نے کئی دفعہ تم سے ملنے کی خواہش کی، میری بہت تمنا تھی کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ اور دنیا میں تمہارا نام روشن ہو۔ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن گئے۔ اس روز مجھے بہت افسوس ہوا جب میں تمہارے گھر بن بلائے چلی گئی اور تمہارے لاڈلے بچے مجھ سے ڈر گئے تھے۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ آخر میں تمہارے گھر آئی ہی کیوں۔ اور ہاں، مجھے جب خبر ملی کہ تم اسکول کی میٹنگ میں افراد خانہ کے ساتھ شرکت کرنے والے ہو تو بہت خوشی ہوئی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ مجھے اسکول نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی تم پہلے کئی دفعہ میری وجہ سے سب کی محسوس کر چکے ہو۔ یوں بھی تو میں اگر بستر سے اٹھنا بھی چاہوں تو نہیں اٹھ سکتی بیماری کی وجہ سے۔ اور ہاں، آج میں تمہیں یہ بات بتلائے دیتی ہوں جس سے میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھا ہے۔ بچپن میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے سبب تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں، تمہاری آنکھ کے بارے میں بے حد صدمہ تھا۔ مجھ میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے ایک آنکھ خرید سکوں۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹروں سے کہہ کر اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی تاکہ تم جب بڑے ہو جاؤ تو تمہیں آنکھ کی کمی محسوس نہ ہو اور تمہارے اوپر کبھی کوئی ایک آنکھ والا کہے کہ تمہارے اوپر ہنسی مذاق نہ کرے۔ آپریشن کامیاب ہو گیا اور میری آنکھ تمہارے کام آ گئی تو میں بے حد خوش ہوئی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا تھا، چلو میری ایک آنکھ نہیں رہی تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو میری آنکھ سے دنیا دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے نا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد وہ بیٹا اتنا رویا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کتنی تکلیف دی اور اس ماں نے اپنی آنکھ دے کر خود ذلت برداشت کرتی رہی، لیکن مجھے اس نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ بیٹا یہ آنکھ میں نے تجھے ہی تو دی تھی۔ وہ بیٹا یہ خط پڑھ کر اتنا رویا اور چلایا اور کہنے لگا کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا کہ اس ماں نے مجھے اپنی آنکھ دے کر مجھے دنیا دکھائی اور میں اس ماں کو اتنا ڈانٹتا رہا، اس کو اتنا پریشان کرتا رہا، اس کو اتنا ذلیل کرتا رہا کہ مجھے اس کی جذباتی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو، ہم اپنے والدین کے کبھی قرض نہیں اتار سکتے۔ جانے انجانے میں انہوں نے ہمارے اوپر کتنے احسان کیے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچ نہیں پاتے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا قربانی دی ہے، کیونکہ ہم اپنے اولاد کے لیے وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کرنی ہے، اپنی والدین کا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔